السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ بیسٹ کی بیوٹی تیمیم قسط نمبر 41۔ اس نے سر گھما کر مطیبہ کی طرف دیکھا جسے فارس سینے سے لگائے وہاں سے لے کر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی سب کو خوفزدہ سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی سے بہتا خون اس کا خوبصورت چہرہ رنگین کر رہا تھا۔ مطیبہ، اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا اسے یوں خون آلود چہرہ کے ساتھ دیکھ کر۔ یہی حال بخت جہاں کا بھی تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس آدمی کا ٹارگٹ مطیبہ جمال ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ فارس مطیبہ کو وہاں سے لے جاتا، مطیبہ کے چلتے قدم رک گئے۔ اسے اپنے پیٹ پر کوئی گرم گرم چیز گھستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایک گولی سنسناتی اس کے پھیپھڑوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ مطیبہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اسے یوں یکدم ساکت دیکھ کر فارس کے قدم بھی تھم گئے تھے۔ کیا ہوا مطیبہ؟ وہ پریشانی سے بولا۔ وہ اس کی طرف جھکا اس سے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ اسے جواب نہیں دے رہی تھی۔ مطیبہ، اس نے بلند آواز سے اسے پکارا۔ مطیبہ نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنی نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ وہ ہاتھ اس کے خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ اسے گولی لگی تھی۔ مطیبہ، فارس اس کا خون سے رنگین ہاتھ دیکھتا بہت ڈر گیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے دیکھا اس کی سفید خوبصورت فراک اس کے خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ تبھی مطیبہ کھانسی اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ مطیبہ، اس کے منہ سے نکلتا خون دیکھ کر فارس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ وہ گھبرا اٹھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس سے پہلے کہ مطیبہ نیچے گرتی فارس نے اسے باہوں میں تھام لیا اور اس کے ساتھ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا سر فارس کی گود میں تھا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر بخت جہاں کے قدم وہی تھے تھم گئے۔ کیا وہ مطیبہ کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ٹھہرا تھا؟ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں یوں مرنے نہیں دوں گا۔ اس کے آنسو مطیبہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ کوئی ایمبولینس کو کال کرو جلدی۔ فارس ان سب کو دیکھتا حلق کے بل چلایا۔ حداد صاحب بے سدھ نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ انس نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ اس حملہ آور کا کام ہو گیا تھا۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا اس نے کر دیا تھا۔ اب وہ پولیس کے پکڑے جانے کے ڈر سے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ ارے، وہ بھاگ رہا ہے، اسے پکڑو کوئی، کسی نے چلا کر ان سب کو متوجہ کیا تھا۔ بخت جہاں نے اس حملہ آور کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا اور بخت جہاں کے پیچھے شاہ سر بھی اس حملہ آور کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ سوہا نے گردن موڑ کر شاہ سر غفاری کو اس حملہ آور کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہنسی۔ بہت دیر کر دی تم نے شاہ سر غفاری۔ تمہاری محبوبہ تو اب مرنے والی ہے۔ تمہیں آخری وقت میں اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس حملہ آور کے پیچھے۔ مجھے چاہیے تھا جو وہ مجھے مل چکا۔ اب میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ سوہا ہنستے ہوئے مرتی ہوئی مطیبہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہی حال ایشل مراد کا بھی تھا۔ اس نے کیف کو میسج کر کے یہ خبر دی تھی۔ ویل ڈن کیف حنین، ویل ڈن، تم نے کر دکھایا۔ تمہارا معاوضہ تمہیں مل جائے گا۔ اب وہ دلچسپی اور بڑی بے رحمی سے مرتی ہوئی مطیبہ کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ بس چند سیکنڈز اور پھر مطیبہ جمال اس دنیا سے چلی جائے گی۔ یہ لمحہ خوشی سے بھرپور تھا جسے وہ گھر جا کر بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اس کی راہ سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ مطیبہ نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں سے فارس کو دیکھا جو بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ بمشکل مسکرا پائی تھی۔ اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھایا اور فارس کے گال پر رکھتے ہوئے اپنی اٹکتی ہوئی سانسوں سے بولی، مجھے معاف کر دینا فارس۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گی ایک پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی جینے میں۔ مجھے معاف کر دینا، لیکن مرنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتی کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پلکوں پر ٹھہرے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، چپ کر جاؤ، فارس نے مطیبہ کے خون سے بھرا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ چپ کر جاؤ پلیز، خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ اس نے روتے ہوئے مطیبہ کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ چپ کر جاؤ پلیز۔ اب وہ کسی خوفزدہ سے بچے کی طرح اسے سینے سے لگائے رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حداد صاحب آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رو دیے۔ یہی حال ان سب کا بھی تھا جو مطیبہ سے پیار کرتے تھے۔ مطیبہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ یہ دیکھ کر فارس ڈر گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ خوفزدہ سا اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا مطیبہ، آنکھیں کھولو، بس سانس لیتی رہو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وہ اس کے بہنے والے
خون کو ہاتھ کی مدد سے روکتے ہوئے کہہ رہا تھا، کوئی ایمبولینس کو کال کرے، اسے کہو جلدی آئے، میری مطیبہ مر رہی ہے، پلیز۔ وہ بلک بلک کر رو دیا، پلیز ایمبولینس کو کال کرو۔ اب وہ مطیبہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا مطیبہ، میں خود مر جاؤں گا لیکن تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ وہ اپنی آنکھیں بے رحمی سے رگڑ کر صاف کرتا مطیبہ کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھندلی ہوتی آنکھوں سے بولا، مرنا تو مجھے چاہیے تھا، تمہیں نہیں، میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا مطیبہ۔ یہ لمحات بہت تکلیف دہ اور رلا دینے والے تھے۔ وہاں موجود سبھی کی آنکھیں اشکبار ہو چکی تھیں۔ تبھی مطیبہ کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ فارس کو لگا کہ وہ بھی مر چکا ہے۔ وہ ساکت و جامت بس یکٹک مطیبہ کو تکے جا رہا تھا جس کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ کیا مطیبہ مر چکی تھی؟ شاہزر اور بخشاں اس حملہ آور کو ڈھونڈ رہے تھے جو عبداللہ ہاؤس سے باہر نکلتے ہی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہنس رہا تھا۔ تبھی وہ خون اشام نگاہوں کے ساتھ اس کے سامنے آیا تھا۔ باس، آپ یہاں؟ وہ حملہ آور اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوف سے ہکلایا تھا۔ تم نے اسے کیوں مارا؟ وہ اسے دیکھتا انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اسے بس ڈرانا ہے، تو پھر تم نے اسے کیوں مارا؟ وہ باس، وہ اس سے جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں مارا؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اس کی پیشانی سے لگا دی۔ جلدی سے جواب دو مجھے، کیوں مارا اسے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اسے بس ڈرانا ہے، تو بس ڈرانا تھا، مارنا نہیں تھا۔ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور اسے تکلیف دی، کیوں کیا ایسا بتاؤ؟ مگر وہ جواب میں خاموش رہا۔ میں نے کہا بتاؤ، جواب دو، میں 3 تک گنوں گا، اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں تم پر بھی رحم نہیں کروں گا۔ وہ خون چھلکاتی نگاہوں سے بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ 1، اس نے گنتی شروع کی۔ باس، وہ حملہ آور ہکلایا۔ 2، وہ مجھے معاف کر دیں باس، مجھ سے غلطی ہوگی، پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ 3، گولی چلی اور اس حملہ آور کے سر میں سوراخ بنا گئی۔ میں اپنے کہے ہوئے وقت سے زیادہ وقت کسی انسان کو نہیں دیتا۔ چونکہ پسٹل سلنسر پر تھی تو اسی لیے اس کی آواز کسی نے نہ سنی تھی۔ وہ حملہ آور وہیں پر گرتا تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ اسے لات رسید کرتے ہوئے بولا، میں چاہتا تو تمہیں بہت دردناک موت دے سکتا تھا، لیکن نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی مجھے مطیبہ کے پاس جانا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر سے ٹھوکر مارتا وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ہاؤس واپس جاتے ہوئے راستے میں شاہزر غفاری اور بخت جہاں مل گئے تھے۔ شاہزر کی نگاہ بخت جہاں کے ہاتھ پر پڑی تھی جس میں پسٹل تھا، جسے وہ اب چھپا رہا تھا۔ شاہزر کے دیکھنے پر اس نے جلدی سے اپنا کوٹ درست کیا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ حملہ آور ملا تمہیں؟ شاہزر نے بخت جہاں سے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں ملا۔ کیا تمہیں ملا؟ نہیں، مجھے بھی نہیں ملا، شاید وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ چلو پھر چلتے ہیں، یہاں رک کر اپنا ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم واپس چلیں۔ ہاں چلو، نہ جانے مطیبہ کیسی ہوگی، شاہزر نے فکر مندی سے کہا جس پر بخت جہاں نے اسے دیکھا تھا۔ چلو، شاہزر نے اسے کہا اور وہ دونوں عبداللہ ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی جو منظر دیکھنے کو ملا ان دونوں کو شاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ بخت جہاں کو لگا کہ آج اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ آنسو خود بخود پلکوں کی بات توڑ کر بہنے لگے۔ کیا مطیبہ مر چکی تھی؟ کیا وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی؟ مطیبہ؟ فارس حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ قدرت قاسمی اور کیسر یامین نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہی حال سوہا کیسر اور ایشر مراد کا بھی تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ مطیبہ جمال مر چکی ہے۔ تبھی بخت جہاں ہجوم کو سامنے سے ہٹاتا فارس کے پاس آیا اور پنجوں کے بل بیٹھتا وہ مطیبہ کی نبض چیک کرنے لگا۔ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا، ابھی ایک امید باقی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ مطیبہ کی نبض چل رہی تھی، بہت دھیمی، بہت آہستہ۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ فارس سے بولا، یہ زندہ ہے، اس کی نبض چل رہی ہے، اسے جلدی سے ہاسپٹل لے چلو، یہ بچ سکتی ہے، چلو جلدی کرو۔ یہ سنتے ہی فارس کے مردہ جسم میں جیسے کسی نے جان ڈال دی ہو۔ کیا یہ زندہ ہے؟ فارس نے جیسے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ ابھی بھی زندہ ہے، اسے جلدی سے ہاسپٹل لے چلو۔ فارس جلدی سے 1 سیکنڈ کی بھی دیری کیے بغیر اسے اپنے باہوں میں اٹھاتا باہر کو بھاگا۔ اس کے پیچھے حداد صاحب اور فاطمہ بھی گئے تھے۔ حدیقہ اور انس یہیں مہمانوں کے پاس رک گئے تھے۔
جہاں مطیبہ کی چلتی سانسوں سے کچھ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑی تھی تو کئی لوگوں میں افسردگی چھا گئی، جن میں سوہا کیسر اور ایشل مراد اول نمبر پر تھی۔ ان کے چہروں پر تاریکی چھائی تھی۔ ایشل مراد نے نفرت سے کہا، یہ لڑکی اور کتنی زندگیاں لے کر آئی ہے اس دنیا میں، جب بھی اسے مارنے کی کوشش کرو یا تو بچ جاتی ہے یا پھر کوئی آ کر اسے بچا لیتا ہے۔ یہ مرتی کیوں نہیں؟ اس کا انگ انگ جل رہا تھا۔ مرتی کیوں نہیں ہو تم مطیبہ جمال، اللہ کرے مر جاؤ تم۔ اور نفرت سے پھنکاری۔ شاہزر نے خوشی سے پھولے نہ سماتی سوہا کو دیکھا۔ اس کی رگیں غصے سے مارے تن گئی تھیں۔ اس نے سوہا کے بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کونے میں لا کھڑا کیا۔ اب اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہاں؟ وہ اپنی کلائی سہلاتے ہوئے غصے سے چلائی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے نا؟ تم نے اسے جان بوجھ کر مارنے کی کوشش کی ہے نا؟ اس کی بات سنتی وہ ہنسی۔ ہاں، میں نے ہی اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن افسوس اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ وہ نفرت سے پھنکاری۔ تبھی غصے سے بھرا شاہزر غفاری سوہا کیسر کی گردن دبوچتا اسے دیوار سے لگاتے ہوئے غرایا۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا نا کہ مطیبہ سے دور رہنا اور کوئی بھی تکلیف مت پہنچانا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ لیکن نہیں، تم نے پھر بھی ایسا کیا۔ وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا انتہائی سرد لہجے میں بولا، تم نے میری بات کو بہت ہلکے میں لے لیا تھا سوہا کیسر۔ کہا تھا نا کہ مطیبہ سے دور رہو اور اسے کوئی تکلیف نہیں دینا، ورنہ جان سے مار دوں گا میں۔ چھوڑو مجھے شاہزر، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سوہا درد سے چیخ اٹھی۔ شاہزر کی انگلیوں کے دباؤ کی وجہ سے اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ اس نے شاہزر کو دیکھا اور پہلی بار اسے شاہزر کی بے رحم نگاہوں سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے پہلے والا شاہزر غفاری کہیں سے نہیں لگ رہا تھا جسے وہ جانتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا، ایک شیطان کی طرح۔ اس کی انگلیاں اس کی گردن کی نسوں میں دھنستی چلی جا رہی تھیں۔ اس کے ناخن اس کی گردن کو زخمی کر گئے تھے، جن سے ننھی ننھی خون کی بوندیں ابھر رہی تھیں۔ شاہزر پلیز چھوڑ دو مجھے۔ سوہا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتی بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی تھی، مجھے درد ہو رہا ہے پلیز۔ درد ہو رہا ہے؟ ہاں بتاؤ، شاہزر غفاری نے اس سے پوچھا۔ سوہا نے سر اس بات میں ہی لایا۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ سچ میں درد ہو رہا ہے؟ بالکل اسی طرح مجھے بھی درد ہوتا ہے جب تم مجھ پر حکم چلاتی ہو اور مجھ میں اپنا غلام سمجھ کر مجھے میری کسی بھی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ نفرت ہوتی ہے مجھے تم سے اور تمہارے اس وجود سے، جب تم اپنی اکڑ دکھاتی ہو۔ وہ حقارت سے اس کے وجود پر نگاہیں دوڑاتا ہوا بولا، میں نے تم نے کہا تھا نا کہ مطیبہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، پھر تم نے کیوں کیا ایسا؟ وہ حلق کے بل غرایا۔ بتاؤ۔ اس نے سوہا کی گردن پر اپنی انگلیاں کو زور بڑھایا۔ سوہا کو وہ اس وقت ایک پاگل جنونی آدمی لگ رہا تھا۔ اسے بہت خوف محسوس ہوا تھا اس جنونی آدمی سے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو شاہزر، سوہا نے اس سے التجا کی تھی۔ شاہزر کو جیسے ہوش آیا تھا، اس نے ایک دم اسے چھوڑ دیا، جس پر سوہا بری طرح سے کھانستی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ اس نے خوف سے شاہزر کو دیکھا جو اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، جس سے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سوہا کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جگڑ لیے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ سوہا ابھی تک ڈری سہمی سی دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے آج شاہزر غفاری کا ایک نیا روپ دیکھا تھا جو اسے بہت خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس نے خوف سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں پر ایک ننھی سی جان سانسیں لے رہی تھی۔ وہ بے بسی سے رو دی۔ آج وہ شاہزر غفاری کے ہاتھوں مرتے برتے مچی تھی۔ کیا ہو جاتا جو اگر اسے وہ مجھے جان سے مار دیتا؟ یہ سوچ ہی اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ نہ جانے شاہزر کو کیا ہو گیا تھا۔ اس وقت مطیبہ کا آپریشن چل رہا تھا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی کنڈیشن انتہائی نازک تھی۔ اندر وہ موت اور حیات کی جنگ لڑ رہی تھی۔ باہر حداد صاحب اور فاطمہ اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اور فارس اس وقت مسجد میں بیٹھا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مطیبہ کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھائے زاروں قطار روتا دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ میری مطیبہ کو بچا لے۔ میں نے کبھی بھی آپ سے اتنی شدت سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج آپ سے شدت سے اپنی بیوی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ اے میرے خدا اسے بچا لے۔ وہ بہت معصوم ہے، وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا اور نہ کبھی کسی کا دل دکھایا ہے۔ وہ بہت بے ضرر لڑکی ہے۔ میرے اللہ پلیز اسے بچا لے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ جھیلے ہیں، اب اور نہیں۔ میری زندگی کے جتنے دن بھی بچے ہیں وہ بھی اسے لگا دے، بس اسے بچا لینا، چاہے اس کے بدلے تو میری جان لے لے۔ وہ زاروں قطار روتا اب سجدے میں سر دیے اپنی بیوی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔
آتے جاتے لوگ اس دیوانے کو حیرانگی اور افسوس سے دیکھ رہے تھے جو سجدے میں سر گرائے بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے مطیبہ کے خون سے رنگین ہو چکے تھے۔ اس نے ایسا کب سوچا تھا کہ مطیبہ کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہوگا؟ وہ تو یہی سمجھ بیٹھا کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ بڑا عجیب کھیل کھیلا تھا۔ اس کے بجائے مطیبہ موت کے منہ میں تھی۔ کیا ہوگا جو اگر مطیبہ اسے چھوڑ کر چلی گئی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ تو مر ہی جائے گا اس کے بغیر۔ مطیبہ کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ اس کا ہنسنا، اس کا رونا، اس کی شرارتیں اور عجیب و غریب فرمائشیں کرنا، کیا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا؟ اس کا دل درد سے پھٹنے کو تھا۔ یہی سچ تھا کہ اگر مطیبہ کو کچھ ہو جاتا تو وہ بھی جی نہیں پائے گا۔ رات کو شاذر غفاری جب گھر آیا تو بیڈ پر لیٹی سہا اسے دیکھ کر سہم گئی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب شاذر غفاری نے اسے مارنا چاہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ سہا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاذر اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، بس اس کا سامنا کرنے کے ڈر سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ سہا نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا ہے۔ اس نے تو اپنی سانسیں تک روک لی تھی خوف سے۔ شاذر نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وہ اب اس کا گال اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، اب یہ سونے کا ناٹک بند کرو، چلو اپنی آنکھیں کھولو۔ یہ سن کر سہا نے اپنی آنکھیں کھول دی اور وہ اپنے پاس بیٹھے شاذر کو دیکھ رہی تھی۔ شاذر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، بہت محبت اور بڑی نرم نگاہوں سے۔ آئی ایم سوری، اپنی غلطی پر میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، لیکن میں مطیبہ کو یوں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، معاف کر دو۔ وہ سہا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولا۔ سہا اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اور کتنے روپ ہیں آخر اس کے؟ کبھی پیار کرتا، کبھی غصہ، تو کبھی جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ناراض ہو؟ ہاں ہوں، تم نے تو مجھے جان سے مار ڈالنے کا ہی ارادہ کر لیا تھا، میں تو آج مر ہی جاتی۔ شاذر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری، جانتا ہوں کہ سوری کہنے سے تمہاری تکلیف تو نہیں دور ہوگی، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں، آج کے لیے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پلیز اپنے بیبی کے لیے ہی معاف کر دو۔ وہ اس کے پیٹ پر آہستگی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ سہا نے اسے دیکھا، وہ بہت شرمندہ لگ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، صرف اپنے بیبی کی وجہ سے معاف کر رہی ہوں، آئندہ نہیں ایسا ہوگا، اوکے؟ اوکے باس، جو حکم آپ کا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، آج سے ہمارے درمیان میں کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ مطیبہ جمال اور نہ ہی کوئی اور۔ میں ہوں گا، تم ہوگی اور ہمارا ایک پیارا سا بیبی ہوگا۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوش ہو کر بولا۔ سہا مسکرا اٹھی۔ ٹھیک ہے پھر، میں تمہاری بات مانتی ہوں اور میں مطیبہ جمال کا پیچھا ہی چھوڑ دیتی ہوں، اب سے ہم خوش رہیں گے، اوکے؟ اوکے۔ شاذر غفاری نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوم لیا۔ آئی ایم سوری ونس اگین، معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی۔ وہ اسے خود سے لگائے اس سے اب بھی معافی کا مانگ رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کی ماں ہو، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، اب وہ بازی کا حصہ بن چکا ہے، بھول جاؤ اسے۔ میری پیاری سہا، بس جلدی سے مجھے ایک پیارا اور صحت مند بیبی دے دو۔ مجھے اس وقت کا بے چینی سے انتظار ہے جب میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں گا، نہ جانے وہ دن کب آئے گا۔ یہ سن کر سہا شرماتی ہوئی اس کا چہرہ اپنے اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ شاذر اسے یوں شرماتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا۔ سہا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب مطیبہ کا پیچھا چھوڑ کر بس اپنے اور اپنے بچے اور اپنے شوہر کے بارے میں سوچے گی۔ وہ بس ایک پیارے اور صحت مند بچے کو جنم دینا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد شاذر کا رویہ اس کے ساتھ پھر سے بہت نرم اور پیار بھرا رہنے لگا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، بس وہ چاہتا تھا کہ بچہ صحت مند اور تندرست پیدا ہو۔ سہا اپنی اتنی کیئر دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاذر غفاری اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ مطیبہ کی حالت ابھی تک ویسی کی ویسی تھی۔ وہ اب بھی انتہائی نگہداشت وارڈ میں تھی۔ ڈاکٹرز اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ فاطمہ اور حداد صاحب نے فارز کو بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد گھر بھیجا تھا تاکہ وہ گھر جا کر اپنے یہ خون آلود کپڑے بدل کر آئے۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ماں باپ کے بےحد اصرار پر وہ گھر چلا گیا تھا۔ فاطمہ اور حداد صاحب وہیں ہسپتال میں تھے۔ دوسرے دن مطیبہ کی طبیعت ذرا سی سنبھلی تھی۔
لیکن ابھی بھی وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ فارس نے حداد صاحب اور فاطمہ کو گھر بھیج دیا تھا کہ وہ اب گھر جا کر آرام کریں۔ وہ مطیبہ کے ساتھ یہیں پر ہی ہیں۔ وہ دونوں گھر چلے گئے۔ اب فارس اکیلا ہی مطیبہ کے ساتھ تھا۔ وہ 2 دن سے سویا نہیں تھا، لیکن اب جب کہ اس نے سنا کہ مطیبہ کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے تو جیسے اس کے پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب وہ مطمئن تھا۔ وہ جیسی بھی حالت میں تھی، کم از کم زندہ تو تھی نا، اور یہی بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی۔ فارس جو کہ باہر بینچ پر بیٹھا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ بخت جہاں نے روحیل کو کال ملائی۔ روحیل اس کی کال کو دیکھتے ہی فوراً سے موبائل کان سے لگا گیا، جیسے وہ اسی کال کا ہی منتظر تھا۔ اچھا ہوا تم نے مجھے کال کر لیا، میں خود بھی بس تمہیں ہی کال کرنے والا تھا۔ سب خیریت ہے نا؟ اور مطیبہ کیسی ہے؟ روحیل نے چوٹتے ہی یہ سب پوچھا۔ بخت جہاں کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی وہ موت و حیات کی جنگ لڑ رہی ہے۔ دعا کرو کہ وہ بچ جائے، ورنہ اگر اسے کچھ ہوا تو اس پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر دوں گا میں۔ تمہارے خیال سے یہ سب کچھ کیا ہوگا کس نے کیا ہوگا؟ آخر مطیبہ کو مارنے سے کس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس لیے تو میں نے تمہیں کال کی ہے تاکہ تم پتہ لگا سکو۔ میں؟ روحیل کی حیرت بھری آواز ابھری۔ ہاں تم۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس حملے کے پیچھے یقیناً قدرت کاظمی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ڈیڈ کا؟ ہاں، اور میرے اسی شک کو دور کرنے کے لیے تم پتہ لگاؤ گے۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ہاں، وہ جو کال کاٹنے والا تھا، روحیل کی بات پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ مطیبہ کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن ملے تو مجھے اس سے ضرور آگاہ کرنا، میں منتظر رہوں گا۔ کیا تم اس کے لیے پریشان ہو؟ بخت جہاں نے سوال داغا۔ یہ سوال روحیل کی سوچ کے برعکس تھا۔ ہاں، ہوں تو؟ کیوں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہو تو؟ کیونکہ وہ میری دوست ہے، بہت اچھی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے اور سب کا ہی بھلا چاہتی ہے۔ اور تم بھی تو اس کے لیے پریشان ہو۔ کیا میں نے تم سے یہ سب پوچھا؟ میں یہ سب تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں تمہیں صفائیاں کیوں دے رہا ہوں آخر؟ تم نا اپنے کام سے کام رکھو، آئی بات سمجھ میں؟ یہ کہتا وہ خفگی سے کال کاٹ گیا، جس پر بخت جہاں کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ غصہ تو ہر وقت اس کی ناک پر ٹھہرا رہتا ہے۔ وہ بلیک شرٹ کے اوپر بلیک جینس پہنے اور ساتھ میں ڈاکٹر کا کوٹ پہنے سرجیکل ماسک لگائے کوئی ڈاکٹر ہی لگ رہا تھا، لیکن اصل میں وہ ڈاکٹر تھا نہیں۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک نگاہ بینچ پر بیٹھے فارس پر ڈالی، جو بیٹھے بیٹھے سو چکا تھا۔ پھر وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی مطیبہ جمال آس پاس سے بالکل بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر بندھی پٹی ہوئی، اس کی کنڈیشن ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آہستہ آیا۔ اس نے اپنا ماسک نیچے کیا اور اب وہ اس کے سرہانے ذرا سا جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں اس طرح اور اس حالت میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے مطیبہ، مجھے معاف کر دینا۔ تمہارا گارڈن تمہاری حفاظت کرنے میں ناکام رہا، لیکن میرا وعدہ ہے تم سے، تمہارے ساتھ یہ جس کسی نے بھی کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بہت تکلیف دے دردناک موت دوں گا، دیکھنا تم۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں بے حس و حرکت پڑی لاش کی طرح دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر مطیبہ کی پیشانی پر گرا اور پٹی میں جذب ہو گیا۔ پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ تم یوں خاموش بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، تم ہنستی مسکراتی اور شرارتیں کرتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ کھڑا اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر وہ سیدھا ہوا اور ایک نظر اس کمرے میں دوڑائی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چپ نکالی اور پھر اسے مطیبہ کی بیڈ کے نیچے چپکا دی۔ اس طرح وہ مطیبہ کے کمرے میں آنے والے ہر شخص کی باتیں سن سکتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں مطیبہ کے ساتھ پھر سے کچھ برا نہ ہو جائے یا پھر دشمنوں سے پھر سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے اس نے احتیاطاً یہ قدم اٹھایا تھا تاکہ وہ اس ڈیوائس کی مدد سے ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھ کر مطیبہ کی حفاظت کر سکے۔ پھر وہ جس آہستگی سے آیا تھا اسی طرح سے وہاں سے چلا بھی گیا۔ باس اور قدرت کاظمی اس وقت میٹنگ روم میں موجود تھے۔ کیا بنا اس لڑکی کا؟ کیا وہ مر گئی؟ باس نے پوچھا۔ ابھی تک تو وہ زندہ ہے، لیکن شاید جلد ہی مر جائے۔ قدرت کاظمی مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ اس کا اشارہ سمجھتا باس ہنس دیا۔ تو یہ بات ہے۔ صحیح سوچا ہے تم نے، میں اور ڈیمن بھی اسے مارنا چاہتے ہیں۔ تم نے دیکھا تھا نا حداد عبداللہ کی کیسی حالت ہو گئی تھی؟ میں اسے یوں ہی تڑپتا ہوا روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا تو یقیناً وہ لڑکی ان سب کے لیے بہت اہم ہے۔
اگر اس بار دوبارہ سے جان لیوا حملہ ہوا اور اب وہ مر گئی تو پھر سوچو کیا ہوگا۔ ڈیمن فارس کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور ہم اپنے بزنس حریفہ داد عبداللہ کو۔ کیا خیال ہے پھر ہو جائے یہ حملہ؟ یس باس۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنس دیے۔ ایک خوفناک پلان ترتیب دیا جا چکا تھا، بہت جلد کچھ برا ہونے والا تھا۔ باس نے قدرت کو ارجنٹ بلوایا تھا کیونکہ انہیں بہت ہی کوئی اہم بات بتانی تھی۔ جی باس کہیے، سب خیریت ہے نا؟ آپ نے مجھے اتنا ارجنٹ کیوں بلوایا؟ وہ باس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ غور سے سنو، اب جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یقیناً اسے سن کر تم حیران ہی نہیں بلکہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے راتوں کی نیند بھی حرام ہو جائے گی۔ اب ایسی بھی کیا بات ہوگی باس کہ میری نیندیں حرام ہونے لگی؟ قدرت کاظمی اسرار مذاق کرتے ہوئے بولا۔ جلدی سے بتائیں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اس کی یہ بے صبری دیکھ کر باس ہنسا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ لڑکا جو ایمٹ اسٹار کا مالک ہے یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہوگا، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ اور راز ہی ہوگا، ورنہ وہ کم عمر لڑکا اتنا بڑا بزنس مین اور ملک کی سب سے بڑی کمپنی کا آنر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ قدرت کاظمی الجھن بھری نگاہوں سے باس کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس لڑکے کا اس کی نیندوں سے کیا تعلق؟ وہ کیوں اس کی نیندیں حرام کرنے لگا؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا باس۔ باس نے گہری سانس کھینچی۔ اور تم یقیناً بگ باس یعنی کہ رئیس کو ابھی تک نہیں بھولے ہوگے؟ بگ باس؟ قدرت کاظمی نے رئیس کا نام دہرایا اور اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے جیسے یاد آ گیا تھا۔ ہاں، وہی بگ باس رئیس نا، جو مشہور گینگسٹر تھا نہیں بلکہ ابھی بھی وہ ایک گینگسٹر ہی ہے۔ اس گینگسٹر کا مجھ سے کیا لینا دینا؟ باس ہنسا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ 13 سال پہلے تمہاری بیوی کی وہ وفادار آیا نے تمہارے بیٹے کو کروڑوں روپے کی جائیداد کے کاغذات لے کر بھاگ گئی تھی اور جا کر کہیں چھپ گئی تھی؟ ہاں تو؟ اور تم نے اس رئیس کو یہ کام سونپا تھا کہ اس عورت کو اور بخت جہاں کو جان سے مار ڈالے اور ان سے وہ کاغذات لے کر تمہیں دیتے۔ ہاں تو؟ رئیس نے تو اپنا کام کر دیا تھا نا، اور ان دونوں کو مار ڈالا تھا۔ اور رہی کاغذات کی بات تو وہ ان سے نہیں ملے تھے رئیس کو۔ اس کی بات سنتے کا باس ہنس دیا۔ تم بہت بیوقوف ہو قدرت، سچ میں تمہیں بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تم بہت جلدی کسی پر بھروسہ کر لیتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس لڑکے کا رئیس سے اور مجھ سے کیا لینا دینا؟ آپ پہیلیاں کیوں بجوا رہے ہیں؟ جو بتانا ہے صاف صاف بتائیں۔ تو پھر سنو، رئیس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ اس نے تمہارے بیٹے کو اور اس عورت کو مارا نہیں تھا بلکہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ آج بھی زندہ ہے۔ کیا؟ یہ سنتا قدرت کاظمی جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنگ مار دیا ہو۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ قدرت کاظمی گھبراہٹ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ہاں یہی سچ ہے قدرت، اور یہ لڑکا جو باران جہانگیر کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو ایمٹ اسٹار کا مالک ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بڑا بیٹا بخت جہاں ہے، جو باران جہانگیر کے نام سے جی رہا ہے۔ اور وہ عورت جو تمہارے بیٹے کو اٹھا کر بھاگ گئی تھی وہ اب بھی زندہ ہے۔ قدرت کاظمی نے بے سود صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بخت ابھی زندہ ہے؟ ہاں، اور وہ اپنی ماں کی دی ہوئی جائیداد کی وجہ سے ہی آج ہمارے سامنے ہمیں ٹکر دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب وہ ہم سب کو ہمارے انجام تک پہنچا دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، تبھی تو وہ ہمارے ہر پلان کو بے نقاب کر رہا ہے اور اس کی اندر سے کوئی ہیلپ کر رہا ہے۔ بس اس غدار کا پتہ لگانا ہے۔ قدرت کاظمی ابھی بے یقین سے بیٹھے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر 13 سال پہلے اس کا مرا ہوا بیٹا زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا آپ شور ہیں باس کہ وہ بخت جہاں ہی ہے، مدحت کاظمی کا بیٹا؟ قدرت کاظمی ابھی بھی پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں؟ یہ میں نے اپنے بہادر سرائے سے معلوم کیا ہے، اس کی کوئی بھی انفارمیشن جھوٹی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہے کہ رئیس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو پھر میں اس رئیس کو چھوڑوں گا نہیں، اسے اس دھوکے کی سزا ضرور ملے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت کاظمی کو دھوکہ دینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آج اس کی وجہ سے میرا وہ کمزور اور ڈرپوک بیٹا مجھے ٹکر دینے کے لیے میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ بالآخر وہ اپنی ماں کا ہی خون نکلا۔ 13 سال پہلے تو بچ گیا تھا، لیکن اس بار
میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ قدرت کاظمی نفرت سے یوں گویا ہوئے جیسے وہ اپنے سگے بیٹے کے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور کے لیے یہ سب کہہ رہا ہو۔ ایک اور بات، باس نے قدرت کاظمی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، بخش جہاں اس وقت مطیبہ جمال نامی لڑکی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، میرے خیال سے کاشف اور اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب بھی اسی نے ہی کروایا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں، اس لڑکی کا مجھ سے کیا لینا دینا؟ تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ کون ہے؟ باس مسکرائے۔ عاتکہ جمال کی بیٹی مطیبہ جمال۔ مطیبہ جمال؟ عاتکہ جمال والے حادثے کی اکلوتی چشمدید گواہ تھی وہ۔ جب تم عاتکہ جمال کو قتل کر رہے تھے تب اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جو تمہارے بیٹے کی بچپن میں دوست ہوا کرتی تھی۔ یہ کیسے کیسے انکشافات تھے؟ قدرت کاظمی ابھی تک بے یقین تھا۔ جس کے ساتھ تمہاری بیوی اپنے بیٹے کی شادی کرنے کی خواہش مند تھی، وہ بچی ابھی تک زندہ تھی، اس حادثے کی چشمدید گواہ۔ اس نے تو سنا تھا کہ پہاڑی سے گرنے کی وجہ سے وہ مر چکی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاں، یہ سب کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ قدرت کاظمی بے چینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔